کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کے لیے نیت کی، طواف کیا، نفل پڑھ لیے، جب سعی کرنے کے لیے گیا تو چوتھے چکر میں طبیعت خراب ہونے لگی، کھانسی ہونے لگی، کھانسی کے دوران پیشاب کرتے محسوس ہوئے، میں نے سعی مکمل کر لی، لیکن میں نے دوبارہ وضو کر کے پھر سعی کرنے کے لیے آئی اور دوبارہ سے سعی کے ساتھ دوبارہ کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے وضو کر کے دوبارہ کر لی تو اور اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی دم شم نہیں آپ پر۔ اگر کسی کے طواف کر لیا صفا مروہ میں، اس کے کپڑے پیشاب کے قطروں سے پلید ہو گئے، اسی حالت میں صفا پوری کر لی، وہ ہو گئی، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ مغرب سے عشاء تک جو ہم اپنے اعمال کرتے ہیں وہ درس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ اپنے اعمال کرتے رہیں، نہ سنیں درس، لیکن درس سننا بھی تو ایک دین ہے، یہی تو ہمیں حکم ہے کہ اصل اللہ کے نبی دین پڑھانے آئے ہیں، انما بعثت معلما۔ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھتے وقت جو اپنے اعمال کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اور کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے علاقے کی مسجد میں نماز جمعہ بھی ہوتا ہے اور جنازے بھی اسی مسجد میں پڑھے جاتے ہیں۔ مسجد کی امام نماز کے مسائل بھی نہیں جانتے اور قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتے، بہرحال ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا جائے۔ امام بنانے کے لیے شرط ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بناؤ جو قرآن و سنت کا عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، اس کو امام بناؤ جو قاری القرآن ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ تو اگر وہ قرآن ہی صحیح نہیں پڑھتا تو ایسے کو امام بنانے کا کیا مطلب؟ لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ کل ہم نے عمرہ بھی کیا تھا اور 4 طواف بھی کیے تھے، آج ہم نے عمرہ نہیں کیا لیکن 12 طواف کیے ہیں، الحمدللہ طواف افضل ہے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج کے احکام الگ ہیں اور قانون کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اب عمرے والے کو تو کوئی رہنے بھی نہیں دے گا، آپ واپس جائیں گے تو حج کے لیے اثر نو ساری کارروائی کریں گے۔ ملتان سے احرام باندھا، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، 2 دن ہوٹل میں رہے، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، دم ادا کریں۔ ایک شخص نے بیوی کو مذاق میں طلاق دی، وہ بھی ہو گئی، چونکہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، حدیث ہے حضور کی، ثلاث جدہن جد وحدرہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ اور میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی مذاق کرو وہ بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ جو عورت عدالت سے طلاق لیتی ہے، اگر عدالت کا یعنی قانون انگریزی ہے، اسلامی نہیں ہے، پھر نہیں ہوتی۔ اگر عدالتیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں پھر ہو جاتی ہے۔ عمرے کے لیے جو پاکستان سے آئے ہیں، ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں بھی پڑھتے رہیں، بالکل پڑھتے رہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام دھونا ضروری ہے، بالکل ضروری، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کریں۔ بہرحال تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے کو 49 تو ٹھیک کہتے ہیں، بھی دعوت کا کام بڑا کار ثواب ہے، کیونکہ یہ تبلیغ جو ہے تو انبیاء کی سنت ہے۔ ایک آدمی نے حج کے دوران مزدلفہ میں قیام کیا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا کی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب فجر کی نماز نے وہاں پڑھی ہے تو وقوف ہو گیا، خود بخود ہو گیا۔ کاروبار کے سلسلے میں میری بہت بڑی رقم ہے جو شریکوں کے پاس ہے، وہ نہیں دیتے ہیں،
ایک تو اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ خدا سے دعا کیا کریں، اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 500 دفعہ پڑھا کریں۔ مدینہ منورہ میں سفر کے دوران مغرب کی نماز عشاء کی قصر امام کے پیچھے پڑھی، آخری رکعت میں کھڑے ہو کر رکعت مکمل کر لی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے۔ مغرب الگ ہے، عشاء الگ ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، عشاء 4 ہے، لیکن امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو 4 ہی پڑھنی تھی عشاء۔ قصر تو تب ہو جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ عشاء کی قصر نماز میں مغرب کی نماز کے امام کو 3 رکعت میں سلام پھیر دیا جائے تو عشاء کی نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ عشاء کی تو 4 رکعتیں ہیں، 3 پہ آپ نے سلام کیسے پھیر دیا؟ بہرحال آپ کا سوال بھی سمجھ نہیں آیا۔ اصولی بات یہ ہے کہ مغرب ہے یا عشاء ہے، ٹھیک ہے، بعض ائمہ سفر میں جمع کرتے ہیں، پہلے مغرب پڑھتے ہیں بعد میں عشاء پڑھتے ہیں، لیکن اگر امام مقیم ہے تو مغرب بھی 3 رکعت پڑھائے گا، عشاء 4 رکعت پڑھائے گا۔ تم مسافر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو، تم بھی 3 پڑھو گے پھر 4 پڑھو گے۔ حرمین الشریفین میں پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ تقریباً 11:10 پہ ہوتی ہے، وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے جب تک زوال نہ ہو، اور زوال تقریباً ہوتا ہے 12 بجنے سے 5-10 منٹ پہلے۔ اس وقت بھی منع ہے نصف النہار، جب سورج سر پہ نماز نہ پڑھے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی پہ ان کے لیے جہیز وغیرہ زیورات دیے، اپنے 3 بچوں کے لیے علیحدہ رہائش کے لیے جگہ خرید کے بنائی، ان کے نام پر خریدی۔ کیا اس رہائش والی جگہ پر میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور وراثت کی تقسیم کے دوران شرعی طور پر میرے بیٹوں کو اپنی رہائش والی جگہ سے اپنے بہنوں کو حصہ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا۔ اگر کوئی مدینہ شریف سے بغیر احرام کے کسی عذر کے بغیر آ جائے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ طائف سے اگر بغیر احرام آئے تو اس پر بھی دم ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ میں اپنی اور گھر کے افراد کی قربانی پاکستان میں کرتا ہوں، حضور پاک کے نام کی بھی قربانی کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ حضور کے نام کی قربانی بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ مکے میں کریں۔